اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ جیسا کہ کل آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کریمہ کا ترجمہ سنا، اور اسی کے آگے سے ہم اپنا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ھدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور پوری انسانیت کے احکام کا اس میں ذکر ہے۔ ایک آدمی کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے اور تمام حلال اور حرام چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ کون کون سی چیزوں کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں اور آپ کو رکنا چاہیے، یہ سارے احکام اللہ پاک نے کلام پاک میں نازل فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی سے مطلب ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، گناہ کرنے سے پہلے وہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اب ہی متقی کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں خود اللہ پاک اس کا ذکر فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے بن دیکھے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے اور آپ نے دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ آپ نے جنت کو مانا لیکن دیکھا تو نہیں ہے، آپ نے جہنم کو بھی مانا لیکن دیکھا نہیں ہے، آپ نے اللہ پاک کو بھی کبھی نہیں دیکھا لیکن اللہ پاک کی وحدانیت کو مانا اور زندگی پر کلمہ پڑھتے رہے۔ تو اس وقت امت جواب دے گی کہ پروردگار عالم، ہم نے نہ تیری ذات کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، اور ہم نے ہماری زندگی سے پہلے والے حالات کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر سوال ہوگا پھر تم نے مانا کیسے؟ کہا کہ ہم کو ہمارے آقا نے جو فرمایا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے جو پیغام دیا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ۔ تو کہتے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہوں گے۔ صرف ایسا نہیں کہ بھئی مان لیا میں، یہ اتنا کام نہیں چلے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ یہ متقی کی دوسری صفت ہے۔ سمجھ گئے کہ اگر آپ کے اندر خوف ہے، نہیں بہت سارے لوگ بولتے میں تو کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بے شک ڈر اللہ کا ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کی اداؤں میں نظر آنا چاہیے، آپ کے اخلاق میں وہ بات نظر آنی چاہیے، وہ کردار نظر آنا چاہیے۔ اب وہ سب سے پہلا تقوی کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، تو وہ نماز کا پابند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے اس میں سب سے اہم اگر کوئی حکم ہے تو وہ نماز کا ہے، سب سے اہم اگر کوئی فرض ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر کوئی افضل عبادت ہے تمام عبادات میں، جس کو افضل العبادات قرار دیا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 نہیں بلکہ بے شمار جگہوں پر نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے قرآن پاک میں ترجمہ بھی آئے گا، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح بھی کی کہ نماز کی پابندی کے لیے اس لیے زور دیا گیا ہے کہ بہت ساری وجہ، اس میں سے 2 وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو سجدہ ہے نا، سجدہ
وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور دوسری وجہ تو بہت ساری ہے لیکن میں آپ کو دو ہی بتا رہا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس وقت بندے کا جو دل ہوتا ہے نا، دل وہ اللہ کی طرف سے نور سے معمور ہو جاتا ہے. نور سے کیا جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے. اور جب نور سے یہ دل بھر جاتا ہے تو یہ دل پھر کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے بلکہ سیدھا چلتا ہے. تو نماز کا ایک یہ بھی فائدہ ہے. اس لیے آپ دیکھنا جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت بلا آ جائے، کوئی تکلیفیں آ جائے اور آپ طرح طرح کے غموں میں ڈوب جائے، وسوسوں میں آپ ڈوب جائے، آپ نماز کی ابتدا کر لو. اللہ نماز کی برکت سے آپ کو صحت روحانی بھی عطا فرمائے گا اور صحت جسمانی بھی عطا فرمائے گا. یہ نماز میں برکت. تو کہتے ہیں کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں گے. صرف اتنا بولنے سے کام نہیں چلے گا کہ بھئی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. نہیں، آپ کے عمل میں بھی وہ چیز نظر آنی چاہیے. اور وہ کیا چیز ہے؟ نماز. نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہو؟ ہم نے دیکھا ہے اللہ پاک کو؟ اللہ کے جلووں کو کیا ہم نے دیکھا ہے کبھی؟ تو اب ظاہری بات ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ ہم نے بن دیکھے اپنے رب کو مانا ہے کہ وہ ایک ہے اور وہ ہمارا معبود ہے. ہم اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور وہ ہماری نماز کو دیکھتا بھی ہے. اور حدیث پاک بھی آقا نے ارشاد فرمایا، نماز ایسی پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. نماز ایسی پڑھو جیسے تم خدا کو. پھر آگے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مان لو تم سے یہ خیال نہیں بنتا کہ ہم خدا کو دیکھ رہے، کیونکہ یہ خیال بنانا تھوڑا تقاضۂ بشری کے تحت تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اگر مان لو کہ یہ خیال تم سے نہیں بنتا کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تو مان لو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہو ہی سکتا ہے. تو اب جب ظاہری بات ہے جب آپ کا اس نیت سے آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ کا پورا ہما تن گوش ہو کر کے، متوجہ ہو کر کے آپ نماز ادا کرو گے. لیکن شرط ہے کہ آپ کا یہ وجدان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ خالی دکھانے کے لیے پڑھو گے تو پھر نماز نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ اس نیت سے پڑھ رہے ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو آپ کی عبادت یقیناً اللہ قبول فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کرے. اور تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی متقیوں کی پہچان ہے. اور دیکھیے اللہ کی راہ میں دینا یہ بولنے میں، سننے میں یہ بہت آسان چیز ہے، لیکن کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اچھا چلو آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ دے بھی رہے ہو، کر بھی رہے ہو، لیکن دینے کے بعد اس کو ہضم کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو دے رہا ہوں 50 روپیہ، 500 روپیہ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو دینا مشکل ہے، لیکن پیسہ ہے دینا آسان ہے. لیکن اس سے بھی بڑا جو مشکل معاملہ ہے وہ دینے کے بعد اس مدد کو ہضم کرنا. کیونکہ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، آدمی کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کو ہیلپ کی ہے، میں نے اس کو مدد کی ہے، میں نے اس کو کھڑا کیا ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اگر وہاں تک ہمارا ترجمہ پہنچا تو آئے گا بیان، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی کی مدد کر کے یہ نہ سوچو کہ ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو اللہ کا احسان مند مانو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے. باقی اگر وہ چاہتا تو تمہیں بھی ایسا ہاتھ کرنے والا بنا دیتا. لیکن اگر آپ کسی کو دے رہے ہو اور کسی کو کچھ آپ مدد کر رہے ہو تو یہ آپ احسان نہیں کر رہے ہو، آپ احسان مند ہو اللہ کے. آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے. باقی وہ رب تو قادر ہے، اگر وہ چاہے تو سیدھے آسمان سے اس کے لیے روزی اتار سکتا ہے. کیا بنی اسرائیل پر من و سلوہ نہیں اترتا تھا؟ جنت سے سیدھا کھانا آتا تھا کہ نہیں؟ من و سلوہ قرآن پاک میں ذکر ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا.
لیکن وہ رب کا احسان ہے کہ وہ رب میرے لیے آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی، اور ایک جگہ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا معلوم، کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنکھ بھی مت ملاؤ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا بات؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب تم اس کی آنکھ سے آنکھ ملاؤ گے اور وہ ضرورت مند ہے، ہو سکتا ہے تمہاری نظروں میں اس کی نظریں ملانے کی طاقت نہ رہی اور وہ شرمندہ ہو کر کے اگر نظر جھکا دے گا تو یہ تمہارا دینا بیکار ہو جائے گا. یعنی سامنے والے کو شرمندہ بھی مت کرو. کتنی پاکیزگی ہے، آپ یہ غور و فکر کریں مذہب میں کہ مدد کرنے میں آپ سامنے والے کو شرمندہ بھی نہیں کر سکتے ہو. کسی کی آپ ہیلپ کرتے ہو تو سامنے والے کو شرمندہ بھی مت کرو. اتنی پابندی دی گئی ہے. ذکر کرنا، چرچا کرنا، اعلان کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن سامنے والے کو شرمندہ کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ دو تو اس کی نظریں جھکے اس سے پہلے آپ اپنی نظریں جھکاؤ، تاکہ سامنے والے کی نظریں اور آپ کی نظریں ملے تو کہیں ایسا نہ ہو شرمندہ نہ ہو جائے. یعنی وہ شرمندہ ہونا بھی میرے آقا کو پسند نہیں ہے، حالانکہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو. آج ہم بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں اس میں کیا ہوا، اپنے مدد تو کرتے ہیں، اس کو ضرورت ہے نا، اپنے پاس آتا ہے نا، اس کو بھی تو تھوڑا یہ فیل ہونا چاہیے نا. آپ کون ہوتے فیل؟ آپ فیل ہو جا رہے ہو، فیل کروانے میں آپ فیل ہو رہے ہو. آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ تو بس احسان مند مانو کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ مدد کر رہے ہو. تو جو متقی کی جو 3 صفت ہے، پہلی صفت کہ وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے، دوسری صفت کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے، اور تیسری صفت ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹائیں. اور دیکھو ہمیشہ دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. میں نے ایک روایت آپ کو بہت پہلے بھی سنائی تھی اور آج بھی سناؤں گا اس درس میں، کہ ایک مرتبہ دو دوست تھے. ایک دوست غریب تھا، ایک مالدار تھا. روایت بہت لمبی ہے. تو جو غریب دوست تھا اس کے گھر میں بچی کی شادی کا موقع آیا. بہت ساری باتیں، لیکن بچی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی. اب وہ جو غریب دوست تھا اس کا ٹینشن بڑھ گیا، گھر میں پیسہ نہیں تھا، اور اگر وہ تاریخ نہیں طے کرتا تھا تو رشتہ ٹوٹ جاتا تھا. اور ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہو، آپ مجھ سے بڑے ہو عمر میں اور آپ الحمدللہ دادا نانا ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچی کا جو شادی سے پہلے جو وزن ہوتا ہے وہ ایک باپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. اس کا جو وزن ہوتا ہے جس کو ہم اپنی بھاشا میں بوجھ بولتے، لیکن میں بوجھ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ تھوڑا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، لیکن جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. آپ کی بچی کا جو وزن ہے وہ آپ کو پتہ ہے، میری بچی کا جو وزن ہے مجھے پتہ ہے. کہ ایک بیٹی کی جب شادی نہیں ہوتی ہے یا اس کا رشتہ نہیں لگتا ہے، یا شادی ہونے کے بعد اس کے دکھ درد و علم جو ہوتے ہیں وہ باپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو غریب باپ تھا، اور اگر رشتہ گھر میں کوئی انتظام نہیں تھا، اگر وہ منع کر دیتا تھا تو رشتہ ٹوٹ جاتا تھا، اور رشتہ ٹوٹتا تھا تو بھی باپ پریشان. اب شادی کی تاریخ طے کر لی، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے. اس نے دیکھا کہاں میں ہاتھ پھیلاؤں، کس کے سامنے میں دستے حاجت کروں. تو اس کو خیال آیا کہ لاؤ میرا ایک دوست ہے مالدار، میں اس کے پاس جاتا ہوں. اور آدھی رات کو جب سب سو گئے تو وہ وہاں جاتا ہے. جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے نام بتایا کہ میں فلاں فلاں دوست ہوں. تو دروازہ کھولا، کہا آدھی رات کو آپ کہاں؟ ایک بات کرنی ہے. کہا بڑی عزت سے اس نے اپنے مالدار دوست نے غریب دوست کو بڑی عزت سے اندر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بولو کہ آدھی رات کو آپ میرے گھر پہ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میری بچی کی شادی ہے اور گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو. تو اس دوست نے کہا تم کو ضرورت کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا ہوگا جو بھی، مثال کے طور پر اس نے بولا 50,000 روپے، میری بچی کی شادی ہو جائے گی. تو کہا ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو کہا کہ اندر رکھے پیسے، رومال میں لپیٹ کر کے لاؤ. پہلے کے زمانے میں لوگ پیسے عزت سے دیتے تھے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں، ایسے بڑی عزت سے پیش کرتے تھے. لو. تو اس طریقے سے پیش کیا. پھر وہ دوست چلا گیا لے کر کے. جب چلا گیا تو وہ جو مالدار دوست تھا وہ رونے لگ جاتا ہے. جو مالدار تھا وہ رونے لگ جاتا ہے. دیکھیے دوست بھی اگر آپ کو کرنا ہو تو ایسا دوست
کھانے پینے والے گھومنے والے وہ دوست نہیں ہوتے. تو وہ مالدار دوست رونے لگا جب غریب دوست پیسہ لے کے چلا گیا تو رونے لگا. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی ٹینشن ہے کہ پیسہ آئے گا نہیں آئے گا تو آپ کو پہلے ہی منع کر دینا چاہیے آپ کے دوست کو, اور اگر آپ کو دینا ہی ہے تو رو مت. تو دوست اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میری بیوی, پیسہ آنے کا ٹینشن نہیں ہے اور پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کا صدمہ نہیں ہے. صدمہ یہ ہے کہ میں میرے دوست کے ساتھ روز بیٹھتا ہوں لیکن اس کا یہ درد میں سمجھ نہ سکا, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں سامنے سے جا کر کے دوں. آج اس کو میرے گھر آنا پڑا, آج میرے گھر پہ آ کے اس کو اپنی غریبی کی ایک لاچاری کے تحت اس کو ہاتھ پھیلانا. رونا اس بات کا ہے, پیسہ دے گا نہیں دے گا وہ الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو میرے گھر آنا پڑا. آج میرے گھر پہ آ کے اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. تو یعنی اس کا نام دوستی. یعنی مدد بھی کرو آپ تو اس طریقے سے مدد ہونی چاہیے کہ آپ کی اس مدد پر اللہ کی رحمتیں بھی نچھاور ہو جائے, اللہ کا فضل و کرم قربان ہو جائے. ایسی مدد ہونی چاہیے. اور اسی مدد کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا کہ جو متقی ہوگا وہ ایسی مدد کرے گا, اللہ کی راہ میں ایسے دے گا کہ وہ دینے کے بعد بھی رب کے سامنے رو پڑے گا کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی کو دے رہا ہوں. دینے والے کو دے دو, لے کر کے چلا جائے, آپ فکر نہ کرو, لیکن آپ اللہ کا احسان مانو, سجدہ شکر ادا کرو کہ اللہ پاک آپ سے یہ کام لے رہا ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ اگر کسی مسجد میں تم تعاون کرتے ہو تو یہ مت سمجھو ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے, بلکہ یہ احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس دیواروں میں تمہاری ایک اینٹ قبول فرما رہا ہے. احسان مانو اللہ کا. دینے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم نے یہ دیا وہ دیا نہیں. بہت سارے لوگ بولتے میں ہوں تو یہ مسجد بنے, میں کروں تو یہ کرے. آپ کا کتنا پاور ہے ہم کو پتا ہے. آپ تو اپنا گھر نہیں بنا سکتے ہو صحیح طریقے سے. بنا سکتے ہیں؟ میں میرا گھر صحیح طریقے سے بنا سکتا ہوں؟ نہیں, آپ نہیں بنا سکتے ہو. لیکن اللہ پاک ایسے مقدس گھر میں اگر مجھ سے یا آپ سے کچھ خدمت لیتا ہے تو یہ ہم کچھ نہیں ہے, اس کا احسان ہے کہ وہ اس مقدس دیواروں میں ہماری ایک اینٹ قبول فرما رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو راہ خدا میں اپنا مال لٹاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ تمامی حضرات کو قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے.